اور ان کے مخالفین کو ایک بڑا نادر موقع مل گیا ہے ان کے ایک بیان کی وجہ سے، جو کچھ دن پہلے ہی گارڈین اخبار کے اندر چھپا، اور اس کی کلیریفیکیشن بھی کل دے دی عمران خان صاحب نے کہ میں نے قطعاً سلمان رشدی کو سپورٹ نہیں کیا تھا، میں تو ایک پورے مقدمے کو بیان کر رہا تھا، اور اس میں وہ اسپیسیفکلی جو سیالکوٹ انسیڈنٹ ہوا تھا پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے کہ سری لنکن کو کتنے برے انداز سے قتل کیا گیا، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی، خصوصاً پاکستان کی تو بدنامی ہوئی۔ اس وقت چونکہ پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، وہ کہہ رہے ہیں میں تو پوری دنیا سے جو حکمران ہیں مختلف ملکوں کے، ان کی فون کالز ریسیو کر رہا تھا کہ یہ آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں وہ بات کر رہے تھے کہ اسلام میں سزائیں ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے ماورائے عدالت نہیں دی جا سکتی، کیس بنا کے ایک پورا طریقہ ہے جس کے تحت سزا دی جائے، اور ظاہر ہے کہ اس کو وہ اس ایکٹیویٹی کے ساتھ بھی جوڑ رہے تھے جو کچھ 12 اگست 2022 کو نیو یارک کے اندر سلمان رشدی بلون جب ایک سٹیج کے اوپر آیا تو اس کے اوپر حملہ کیا گیا، تو وہ اس حملے کو بھی کنڈیم کر رہے تھے، اور میرا خیال ہے کوئی اس کو کنڈیم کرنے میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔ یہ کنڈیم کرنا یہ کب سے ہو گیا کہ وہ اس کتاب کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس سے آپ یہ کیسے رزلٹ نکال لیں گے کہ یہ گستاخوں کا سپورٹر بنا ہوا ہے صرف اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر؟ اللہ کو آپ نے جان نہیں دینی، اللہ سے ڈر جائیں۔ اس قسم کے جھوٹے الزامات اس شخص کے اوپر جس نے UNO کے اندر بہترین تقریر کی، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا، اس شخص کے اوپر جس نے اسلامو فوبیا کے خلاف پوری دنیا کے اندر اتنی طاقتور آواز اٹھائی کہ کبھی کسی مسلمان حکمران نے نہیں اٹھائی، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ 15 مارچ ہر سال جو ہے اسلامو فوبیا کے حوالے سے ایک دن قرار دے دیا گیا۔ اس شخص کے اوپر جس نے 8 سے 10 سال پہلے انڈیا میں ایک کانفرنس میں شریک ہونے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ وہاں پہ سلمان رشدی آیا ہوا ہے اور وہ گستاخ رسول ہے، میں ایسے فورم سے خطاب نہیں کروں گا، اب اس شخص کو بھی اپنے عشق رسول کا سرٹیفکیٹ ان جاہل مولویوں سے لینا پڑے گا، ان جاہل پولیٹیشین سے لینا پڑے گا، ان جاہل ان پٹھوں سے لینا پڑے گا جو چند اداروں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ شرم کریں۔ تو اگر ایسا شخص یہ بات کر رہا ہے تو خدا کے لیے اللہ سے ڈریں۔ ایسے مسلمان کے اوپر، ایسے مسلمانوں کے لیڈر کے اوپر آپ اس طریقے سے الزامات لگا کے ان کی لائف کو ونریبل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں جی سلمان رشدی کا یار بن گیا۔ یہ تو جو لوگ یورپ اور امریکہ میں رہ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ آپ لوگوں کے جو جذباتی نعرے ہیں یہ کیا گل کھلاتے ہیں؟ آپ تو صرف ان کے ریمیٹنس کے اوپر ملک چلا رہے ہیں نا، اور یہاں بیٹھ کے آپ لوگ چکن کڑھائیاں کھا رہے ہیں ان کے ڈالرز اور پاؤنڈز کے اوپر، ان کو سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے جو کچھ آپ جذباتی کام یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کانٹیکسٹ پہ عمران خان صاحب نے جو کچھ بات کی، وہاں کے رہنے والے ہر پاکستانی، ہر مسلمان کا یہی نظریہ ہوگا کہ یار اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام میں فساد فی الارض کی سزا قتل ہے، سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 33 میں۔ لیکن یہ جوڈیشری کے تھرو ہوگا۔ اگر ہر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے گا تو پھر تو آپ کو پتا ہے یہاں تو مسلمانوں میں ایک فرقہ دوسرے فرقے کو گستاخ رسول سمجھتا ہے، تو پھر کیا اس کا رزلٹ نکلے گا؟ اگر ہر کوئی یہ خود ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دے گا تو یہ جوڈیشری کا کام ہے۔ اور اگر آپ یہ پلی لیں کہ اس وقت یورپ اور امریکہ اس ملعون کو سپورٹ کر رہا ہے تو میرے بھائی ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، سپر پاور بنے۔ دیکھیں امریکہ کو اگر کوئی بندہ مطلوب ہوتا ہے، وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہو، وہ اسے حاصل کر لیتے ہیں نا کہ یہ مجرم ہے ہمارا۔ کاش آج ہم بھی اتنے مضبوط ہوتے تو ہم امریکہ اور یورپ سے ڈیمانڈ کرتے کہ اس خبیث کو ہمارے حوالے کریں، ہم کورٹ میں کیس چلائیں گے اس کے خلاف جو اس نے فساد فی الارض مچایا ہوا ہے۔
اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے اسلام کو یا مسلمانوں کو نقصان ضرور ہوتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ایک منفی پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ایندھن ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب نے کوئی غلط بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں تھی کہ آپ ان کے خلاف ٹرینڈ چلانے شروع کر دیں اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر، صرف اس وجہ سے کہ اس وقت آپ کو کوئی مذہبی کارڈ چاہیے کہ آپ ایک پاپولر لیڈر کو اس طریقے سے عوام کے ہتھے چڑھا دیں کہ وہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دیں. ان پرنسپل اس وقت پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتیں انکلوڈنگ نون لیگ، JUIF، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور PTI بھی، سب کا یہ بیانیہ ہے کہ فوج کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے پولیٹیکل میٹرز کے اندر. اب تو خیر وہ خود بھی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں. میں نے اکثر کہا کہ DGISPR کی آدھی پریس کانفرنس اس کے اوپر ہوتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ روزانہ 100 دفعہ بھی یہ تسبیح کھینچیں نا، 100 سال تک بھی، تب بھی لوگوں کو یقین نہیں آئے گا جب تک کہ آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز اپنے ایکشن سے شو نہ کریں کہ واقعی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کچھ عرصے بعد ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی ایک ایسا چھوٹا سا بیان آ جاتا ہے کسی صحافی کے ذریعے، پھر پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر عوام الناس کو یا پولیٹیکل جماعتوں کو کبھی بھی اداروں کے مقابلے پہ آ کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں مجرم صرف پولیٹیکل جماعتیں نہیں ہوتی، بلکہ بڑے مجرم وہ ریاستی ادارے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں کہ عوام اور پولیٹیکل لیڈرز ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. پھر ظاہر ہے جب وہ خلاف ہوتے ہیں تو وہ پھر بعض اوقات ریڈ لائن بھی کراس کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے دیکھنے کی چیز ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے تو آ کے آپ دیکھیں کہ پاکستان کا 75 سالہ پرانا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے. میرے خیال اب تو کوئی نہیں بچا جسے یہ بات نہ پتہ چل گئی ہو کہ پاکستان میں کس کا کام کون سا ہے. تو یہ ہم کریڈٹ دیتے ہیں عمران خان صاحب کو. لیکن پاکستان میں کسی چینل کو بند کر دینا، کسی کی آواز کے اوپر پابندی لگانا، چلے میں نام بھی لے دیتا ہوں، خواہ وہ ARY ہو یا جیو ہو یا کوئی اور چینل ہو، یہ بالکل غلط ہے. آپ علمی طریقے سے مقابلہ کریں. اگر کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہا ہے آپ عدلیہ کے تھرو نوٹس بھیجیں، ثابت کریں، اور جو قانوناً سزا بنتی ہے نا وہ آپ دیں. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک صحافی کے ایک جملے سے کسی ادارے کی پالیسی پہ اتنا بڑا فرق پڑ گیا ہے کہ پتہ نہیں کوئی آگ لگ گئی ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں یار، ہمیں دیکھیں، ہم اکیلے ہیں اس پلیٹ فارم کے اعتبار سے. ویسے تو لاکھوں لوگ اللہ کے فضل سے اٹیچ ہیں. سارے مولوی مل کے قتل کے فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں. کوئی فرق پڑا ہے؟ کبھی کسی سے ایک رتی برابر بھی بھیک مانگی ہے؟ نہیں. آگے للکارتے ہیں آج ابھی میدان میں. ٹھیک ہے. تو جو اتنا بڑا ادارہ ہے وہ کیوں پریشان ہو جاتا ہے کسی کے ایک بیان سے؟ ان کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے علمی طریقے سے آ کے جواب دیں کہ ہاں یہ چیز. ہاں پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں جسے آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہمیں پتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل 24 کیرٹ سونا ہے. اسی لیے چاہے زندہ بزرگ چاہے مردہ بزرگ سامنے آ جائے ہم کہتے ہیں شے ہی کوئی نہیں. تو سیدھے ہوئے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ہونا چاہیے، آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوں.